مرنے والے پہ قرآن پڑھا جائے گا، بخش دو. ایک ایک پارا سب کو پکڑا دیا، لو پڑھو. الحمدللہ رب العالمین. اللہ مرنے والے کو جنت دے، اللہ مرنے والے کو پورا قرآن کا ثواب عطا فرما. ہم نے جو پڑھ لیا پورا اس کا ثواب مرنے والے کو ملے. 30 پارے پڑھ کے مرنے والے کو ثواب پہنچا دیا گیا. اب مرنے والے نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے سب معاف، سیدھے جنت الفردوس میں چلا جائے. پورا قرآن پڑھ کے بخش دیا. اب اس نے جو افیم کھائی، گانجا کھایا، ہیروئن استعمال کی، سب معاف. ہیروئن کھا کھا کر بیوی کو پیٹا، وہ بھی معاف. شراب پی پی کر آیا اور اپنی بیوی کو مارا، وہ بھی معاف. کیوں؟ قرآن پڑھ کے بخش دیا گیا. اب ایک کٹھ ملا تیری بخشش ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے، دوسرے کی بخشش کروا رہا ہے. کہیں نہیں ملتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام نے قرآن پڑھا ہو. ابو بکر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ نے قرآن پڑھا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا انتقال ہوا ہو تو اللہ کے رسول نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو. اللہ کے نبی کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو. یا صحابہ نے آ کر قرآن پڑھا ہو. نبی کی تیسری بیٹی ام کلثوم کا انتقال ہوا، کبھی اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو. اللہ کے نبی کے زمانے میں اتنے صحابہ کا انتقال ہوا، کبھی سارے صحابہ اور اللہ کے رسول نے جمع ہو کر کبھی قرآن پڑھ کے بخشا ہو. اے کٹھ ملاؤ، پورے بھارت کے، پوری دنیا کے ملا مولویوں، مجھے بتاؤ ایک دلیل مجھے دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے اور تمام صحابہ نے مل کر کسی صحابی پر پڑھ کے بخشا. اب کیا جواب دیں گے اس کا؟ نہیں، نبی نے اور صحابہ نے تو نہیں بخشا، اس لیے کہ صحابہ تو ویسے ہی جنتی ہیں، ان پہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اس کا مطلب صحابہ ویسے ہی جنتی ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے کیا؟ روزہ نہیں رکھتے تھے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، صحابہ کو ضرورت نہیں تھی، نبی کو ضرورت نہیں تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس پر پڑھتے ہیں وہ بخش دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے جتنے بھی گناہ کیے قرآن پڑھ کے بخش دو، ہم جنتی ہو جائیں گے. یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں آپ نا، سرٹیفکیٹ. ایک دلیل نہیں ملی. مرنے والے کے لیے صرف آپ یہ کام کر سکتے ہیں، مسجد میں گئے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد امام کا انتظار مت کیجئے، آپ دعائیں پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے، ظہر پڑھیے، عصر پڑھیے، مغرب پڑھیے، عشاء پڑھیے، فجر پڑھیے. اور بہتر تو یہ ہے کہ رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ غریق رحمت ہو گئے، تیری رحمت کو جا چکے ہیں، اللہ انسان ہونے کے ناطے ان سے جو گناہ ہوئے تو ان کو معاف کر دے. اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ میری ماں کی مغفرت فرما دے. یہ دعا آپ کر سکتے ہیں. اس کی اجازت اللہ کے رسول نے دی ہے کہ نیک بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتا ہے، اولاد اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے صدقہ و خیرات بھی کر سکتی ہے. یہ لیجئے 1000 روپیہ میں دے رہا ہوں، مسجد میں لگا دیجئے. اے اللہ دل میں نیت کر لیجئے یہ میں مسجد میں جو 1000 روپیہ دے رہا ہوں اس کا ثواب تو میرے باپ کو دے دے، میری ماں کو عطا فرما دے، میری بڑی بہن کو عطا فرما دے، میرے بڑے بھائی کو عطا فرما دے. آپ کچھ کپڑا خرید لیجئے، غریبوں کو وہ کپڑا پہنائیے، دے دیجئے اور نیت کریے اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما. آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا. آپ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ جلسہ اسلامک لائبریری کے نوجوانوں نے کیا ہے، آپ اس میں بھی مدد کر سکتے ہیں اور صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں. آپ یہاں لا کر بھی نیت کر سکتے ہیں کہ ہم 10,000 روپے اس لائبریری کے لیے دے رہے ہیں، یہاں دینی کتابیں آئیں گی. کیرم بورڈ کھیلنے کے بجائے لوگ اس لائبریری میں آ کے پڑھیں گے اور علم حاصل کریں گے. 1 گھنٹہ جو وہ میچ میں کھیلنے میں، کرکٹ کھیلنے میں گزارتے ہیں وہ یہاں مطالعہ کریں گے. اس لیے آپ یہاں پر بھی صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں اور نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو ملے. یہ ساری چیزیں جائز ہیں، یہ طریقہ جائز ہے. لیکن یاد رکھیے قرآن پڑھ کر نہیں بخشا جا سکتا ہے. اگر قرآن پڑھ کر بخشنا جائز ہوتا تو نفل نماز پڑھ کر بخشنا بھی جائز ہوتا، نفلی روزہ رکھ کر بخشنا بھی جائز ہوتا. لیکن یہ بات طے ہے کہ مرنے والا مر گیا، اب اس کے لیے نہ نماز پڑھ کر بخشی جائے گی نہ روزہ رکھ کر بخشا جائے گا. اس کے لیے حج کرنے کی اجازت ہے لیکن معاف کیجئے اس میں بھی بندشیں لگی ہوئی ہیں، بندشیں لگی ہوئی ہیں. میرے ماں باپ مر گئے، مردہ ماں باپ کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں. بعض ہمارے اہل علم حضرات یہ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے آدمی کی طرف سے حج اس شکل میں کرنا جائز ہے اگر وہ اپنی زندگی میں پیسے والا تھا
امیر تھا, دولت مند تھا اور حج اس پر فرض تھا, لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ وہ حج فرض تھا. پھر کیوں نہیں گیا؟ اس نے سوچا بیٹی کی شادی ہو جائے, بیٹے کی ہو جائے تب جائیں گے. حج فرض تھا, پھر نہیں گیا تو اس کی طرف سے کیا جا سکتا ہے. جیسے ہمارے اوپر روزے فرض ہیں, ہم 30 روزے رکھنا چاہتے ہیں, رمضان کے 30 روزے, لیکن ہماری سفر میں 5 روزے چھوٹ گئے. رمضان کا مہینہ چلا گیا, 30 روزوں میں ہم نے 25 رکھے, 5 بیماری کی وجہ سے یا سفر میں چھوٹ گئے, نہیں رکھ پائے. دوسرا رمضان آنے سے پہلے ہمیں وہ 5 چھوٹے ہوئے روزے رکھنا تھے, لیکن بغیر رکھے ہوئے ہم مر گئے, ہمارا انتقال ہو گیا, تو وہ 5 چھوٹے ہوئے روزے ہم پر قرض ہے. اب یہ قرض ہمارا بیٹا اتارے گا, وہ 5 روزے رکھے گا, یا ہماری بیوی 5 روزے رکھے گی. جب تک یہ 5 روزے کا قرض ادا نہیں ہو جائے گا, ہماری بخشش بھی ممکن نہیں ہے. میرے بھائیوں, سوال جواب ہوگا. اس لیے اس کے اہل و عیال, اس کا بھائی, بیٹا, گھر کا کوئی قریبی, اقرب فالاقرب, جو زیادہ قریبی ہو وہ روزہ رکھے گا. ایسے ہی جب روزہ فرض تھا لیکن وہ 5 روزے چھوٹ گئے. نہیں سمجھ پائے آپ؟ رمضان کا مہینہ ہے, روزے پورے رکھنا ہے, 15 روزے ہی رکھ پائے, ہم مر گئے, انتقال ہو گیا, تب آپ پر 15 جو چھوٹے ہیں وہ نہیں رکھنا ہے آپ, کیونکہ آپ تو انتقال کر گئے. جب انتقال کر گئے, اذا مات الانسان فانقطع عملہ, جب انسان مر جائے تو اس کا عمل منقطع. وہ چھوٹے نہیں ہیں آپ کے, آپ تو بیچ میں ہی دم توڑ گئے, اس لیے جو روزے باقی ہیں وہ آپ کو نہیں رکھنا ہے. لیکن آپ نے پورا رمضان کا مہینہ پایا, پورے رمضان کے مہینے 30 آپ نے 30 دن پایا آپ نے, لیکن آپ کے 5 روزے چھوٹ گئے, 6 چھوٹ گئے, 10 چھوٹ گئے, سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے, اور رمضان کا مہینہ ختم ہو کے آپ عید پہ بھی رہے, بقرعید میں بھی رہے, محرم پہ بھی رہے, آپ زندہ رہے, اور دوسرا رمضان آنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا. تو یہ چھوٹے ہوئے روزے ہیں جو آپ پر فرض تھے, یہ آپ کے گھر والوں کو رکھنا پڑیں گے. ایسے ہی جس کے اوپر حج فرض تھا اور حج نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے حج کیا جائے گا, اس کے بچے یا اس کے اہل و عیال حج کریں گے اس کی طرف سے, کیونکہ اس کے اوپر حج فرض تھا, لیکن وہ غریب تھا, وہاں تک جانے کی طاقت ہی نہیں تھی, اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں تھا. تب ایسی صورت میں اس کی طرف سے حج نہیں کیا جائے گا. ہاں, ایک شکل ہے, اگر وہ مرنے سے پہلے یہ کہہ جائے میرے بیٹے اللہ نے مجھے تو کچھ نہیں دیا, ہم تو نہیں جا سکے حج کرنے, لیکن اللہ اگر تمہیں دے دے اور تم اپنا حج کراؤ اور پھر بھی اللہ تمہیں اور دے تو تم میری طرف سے بھی حج کر لینا, تب آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ باپ وصیت کر گیا. لیکن اب حج والی عبادت کو قرآن کے اوپر نہیں چسپا کی جائے گی, جو جہاں کی دلیل ہے وہ وہیں تک چلے گی, جو جہاں کی دلیل ہے وہ وہیں تک چلے گی. اب روزے پر قرآن کو آپ چسپا نہیں کر سکتے ہیں, ورنہ نماز پر بھی چسپا کرنا پڑے گا اور دوسری چیزوں پر بھی لاگو کرنا پڑے گا جو غلط ہوگا. مسئلہ آگے. تو تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ آج بتایا تھا میں نے, تلا یتلو کے معنی عربی میں ہوتے پیچھے پیچھے چلنا. قرآن کی تلاوت کرو, اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کے پیچھے پیچھے چلو. ایک آیت پڑھ لی, رک جاؤ, اس کا معنی دیکھ لو, مطلب دیکھ لو, سمجھ لو, پہلے اس پر عمل کرو, پھر دوسری آیت پڑھو, پھر تیسری پڑھو. قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے کو تلاوت کہتے ہیں. عرب کے اندر آج بھی ایک اونٹنی کا بچہ ہے جس کو کہا جاتا ہے ہاذا تلو, یہ تلو ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. ماں جنگل میں جہاں جا رہی بچہ اس کے ساتھ ساتھ, ماں جس جھاڑی میں جا رہی اس کا بچہ اس کے ساتھ ساتھ. عرب کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ تلو ہے, تلو, یعنی یہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, اور جب کوئی خطرناک جانور اس بچے پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو ماں کھڑی ہو جاتی ہے, میرے بچے پر حملہ کرے گا, ماں اپنے بچے کو بچاتی ہے. تو اس بچے کو کیا کہتے ہیں عرب کے لوگ؟ تلو. یہ تلو ہے, یعنی ماں کے پیچھے پیچھے چلنے والا. تو اسی تلو سے بنا تلاوت. تم قرآن کی تلاوت کرو, یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلو. کیا کہا؟ قرآن کے پیچھے پیچھے چلو. کہیں نہیں ملتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام نے قرآن پڑھا ہو, ابو بکر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ نے قرآن پڑھا ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا انتقال ہوا ہو تو اللہ کے رسول نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو, اللہ کے نبی کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو, یا صحابہ نے آ کر قرآن پڑھا ہو. نبی کی تیسری بیٹی ام کلثوم کا انتقال ہوا, کبھی اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو. اللہ کے نبی کے زمانے میں اتنے صحابہ کا انتقال ہوا, کبھی سارے صحابہ اور اللہ کے رسول نے جمع ہو کر کبھی قرآن پڑھ کے بخشا ہو. اے کچھ ملاؤ, پورے بھارت کے, پوری دنیا کے ملا مولویوں, مجھے بتاؤ ایک
مل کر کسی صحابی پر پڑھ کے اب کیا جواب دیں گے اس کا؟ نہیں، نبی نے صحابہ نے تو نہیں بخشا، اس لیے کہ صحابہ تو ویسے ہی جنتی ہیں، ان پہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب صحابہ ویسے ہی جنتی ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے کیا؟ روزہ نہیں رکھتے تھے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، صحابہ کو ضرورت نہیں تھی، نبی کو ضرورت نہیں تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس پر پڑھتے ہیں وہ بخش دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے جتنے بھی گناہ کیے قرآن پڑھ کے بخش دو ہم جنتی ہو جائیں گے۔ یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں آپ نا، سرٹیفکیٹ، ایک دلیل نہیں ملتی۔ مرنے والے کے لیے صرف آپ یہ کام کر سکتے ہیں، مسجد میں گئے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد امام کا انتظار مت کیجیے، آپ دعائیں پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے، ظہر پڑھیے، عصر پڑھیے، مغرب پڑھیے، عشاء پڑھیے، فجر پڑھیے، اور بہتر تو یہ ہے کہ رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ غریق رحمت ہو گئے، تیری رحمت کو جا چکے ہیں، اللہ انسان ہونے کے ناطے ان سے جو گناہ ہوئے تو ان کو معاف کر دے، اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ میری ماں کی مغفرت فرما دے۔ یہ دعا آپ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت اللہ کے رسول نے دی ہے کہ نیک بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتا ہے، اولاد اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے صدقہ و خیرات بھی کر سکتی ہے۔ یہ لیجئے 1000 روپیہ میں دے رہا ہوں، مسجد میں لگا دیجئے، اے اللہ دل میں نیت کر لیجئے یہ میں مسجد میں جو 1000 روپیہ دے رہا ہوں اس کا ثواب تو میرے باپ کو دے دے، میری ماں کو عطا فرما دے، میری بڑی بہن کو عطا فرما دے، میرے بڑے بھائی کو عطا فرما دے۔ آپ کچھ کپڑا خرید لیجئے، غریبوں کو وہ کپڑا پہنائیے، دے دیجئے اور نیت کریے اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما، آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ جلسہ اسلامک لائبریری کے نوجوانوں نے کیا ہے، آپ اس میں بھی مدد کر سکتے ہیں اور صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں لا کر بھی نیت کر سکتے ہیں کہ ہم 10,000 روپے اس لائبریری کے لیے دے رہے ہیں، یہاں دینی کتابیں آئیں گی، کیرم بورڈ کھیلنے کے بجائے لوگ اس لائبریری میں آ کے پڑھیں گے اور علم حاصل کریں گے۔ 1-8 گھنٹہ جو وہ میچ میں کھیلنے میں، کرکٹ کھیلنے میں گزارتے ہیں وہ یہاں مطالعہ کریں گے، اس لیے آپ یہاں پر بھی صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں اور نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو ملے۔ یہ ساری چیزیں جائز ہیں، یہ طریقہ جائز ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن پڑھ کر نہیں بخشا جا سکتا ہے۔ اگر قرآن پڑھ کر بخشنا جائز ہوتا تو نفل نماز پڑھ کر بخشنا بھی جائز ہوتا، نفلی روزہ رکھ کر بخشنا بھی جائز ہوتا، لیکن یہ بات طے ہے کہ مرنے والا مر گیا، اب اس کے لیے نہ نماز پڑھ کر بخشی جائے گی نہ روزہ رکھ کر بخشا جائے گا، اس کے لیے حج کرنے کی اجازت ہے، لیکن معاف کیجیے اس میں بھی بندشیں لگی ہوئی ہیں، بندشیں لگی ہوئی ہیں۔ میرے ماں باپ مر گئے، مردہ ماں باپ کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض ہمارے اہل علم حضرات یہ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے آدمی کی طرف سے حج اس شکل میں کرنا جائز ہے اگر وہ اپنی زندگی میں پیسے والا تھا، امیر تھا، دولت مند تھا اور حج اس پر فرض تھا، لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ حج فرض تھا۔ پھر کیوں نہیں گیا؟ اس نے سوچا بیٹی کی شادی ہو جائے، بیٹے کی ہو جائے تب جائیں گے، حج فرض تھا پھر نہیں گیا تو اس کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہمارے اوپر روزے فرض ہیں، ہم 30 روزے رکھنا چاہتے ہیں، رمضان کے 30 روزے، لیکن ہماری سفر میں 5 روزے چھوٹ گئے، رمضان کا مہینہ چلا گیا، 30 روزوں میں ہم نے 25 رکھے، 5 بیماری کی وجہ سے یا سفر میں چھوٹ گئے، نہیں رکھ پائے، دوسرا رمضان آنے سے پہلے ہمیں وہ 5 چھوٹے ہوئے روزے رکھنا تھے، لیکن بغیر رکھے ہوئے ہم مر گئے، ہمارا انتقال ہو گیا تو وہ 5 چھوٹے ہوئے روزے ہم پر قرض ہیں۔ اب یہ قرض ہمارا بیٹا اتارے گا، وہ 5 روزے رکھے گا، یا ہماری بیوی 5 روزے رکھے گی؟ جب تک یہ 5 روزے کا قرض ادا نہیں ہو جائے گا ہماری بخشش بھی ممکن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں سوال جواب ہوگا، اس لیے اس کے اہل ویال، اس کا بھائی، بیٹا، گھر کا کوئی قریبی، اقرب فالاقرب جو زیادہ قریبی ہو وہ روزہ رکھے گا۔ ایسے ہی جب روزہ فرض تھا لیکن وہ 5 روزے چھوٹ گئے، نہیں سمجھ پایا، رمضان کا مہینہ ہے، روزے پورے رکھنا ہے، 15 روزے ہی رکھ پائے، ہم مر گئے،
इंतकाल हो गया, तब आप पर 15 जो छूटे हैं वो नहीं रखना है आप, क्योंकि आप तो इंतकाल कर गए। जब इंतकाल कर गए, इज़ा मातल इंसान फनक़ता अमलु, जब इंसान मर जाए तो उसका अमल मुनक़ता, वो छूटे नहीं है आपके, आप तो बीच में ही दम तोड़ गए, इसलिए जो रोजे बाकी है वो आपको नहीं रखना है। लेकिन आपने पूरा रमजान का महीना पाया, पूरे रमजान के महीने 30 आपने 30 दिन पाया आपने, लेकिन आपके 5 रोजे छूट गए, 6 छूट गए, 10 छूट गए सफर की वजह से या बीमारी की वजह से, और रमजान का महीना खत्म हो गया। आप ईद पे भी रहे, बकरीद में भी रहे, मुहर्रम पे भी रहे, आप जिंदा रहे, और दूसरा रमजान आने से पहले आपका इंतकाल हो गया, तो ये छूटे हुए रोजे हैं जो आप पर फर्ज थे, ये आपके घर वालों को रखना पड़ेंगे। ऐसे ही जिसके ऊपर हज फर्ज था और हज नहीं कर सका, तो उसकी तरफ से हज किया जाएगा, उसके बच्चे या उसके अहल वयाल हज करेंगे उसकी तरफ से, क्योंकि उसके ऊपर हज फर्ज था, लेकिन वो गरीब था, वहां तक जाने की ताकत ही नहीं थी, उसके ऊपर हज फर्ज ही नहीं था, तब ऐसी सूरत में उसकी तरफ से हज नहीं किया जाएगा। हाँ, एक शक्ल है, अगर वो मरने से पहले ये कह जाए, मेरे बेटे अल्लाह ने मुझे तो कुछ नहीं दिया, हम तो नहीं जा सके हज करने, लेकिन अल्लाह अगर तुम्हें दे दे और तुम अपना हज कराओ और फिर भी अल्लाह तुम्हें और दे, तो तुम मेरी तरफ से भी हज कर लेना, तब आप कर सकते हैं, क्योंकि बाप वसीयत कर गया। लेकिन अब हज वाली इबादत को कुरान के ऊपर नहीं चिस्पा की जाएगी, जो जहां की दलील है वो वहीं तक चलेगी, जो जहां की दलील है वो वहीं तक चलेगी। अब रोजे पर कुरान को आप चिस्पा नहीं कर सकते हैं, वरना नमाज पर भी चिस्पा करना पड़ेगा और दूसरी चीजों पर भी लागू करना पड़ेगा जो गलत हो। मसला आगे, तो तिलावत किसको कहते हैं आज बताया था मैंने। तला यतलू के माना अरबी में होते पीछे पीछे चलना, कुरान की तिलावत करो, इसका मतलब ये हुआ कुरान के पीछे पीछे चलो। एक आयत पढ़ ली, रुक जाओ, उसका माना देख लो, मतलब देख लो, समझ लो, पहले उस पर अमल करो, फिर दूसरी आयत पढ़ो, फिर तीसरी पढ़ो। कुरान के पीछे पीछे चलने को तिलावत कहते हैं। अरब के अंदर आज भी एक ऊंटनी का बच्चा है जिसको कहा जाता है हाज़ा तिलु, ये तिलु है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। माँ जंगल में जहां जा रही बच्चा उसके साथ साथ, माँ जिस झाड़ी में जा रही उसका बच्चा उसके साथ साथ। अरब के लोग क्या कहते हैं? तिलु है, तिलु, यानी ये बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, और जब कोई खतरनाक जानवर उस बच्चे पर हमला करना चाहता है तो माँ खड़ी हो जाती है, मेरे बच्चे पर हमला करेगा, माँ अपने बच्चे को बचाती है। तो उस बच्चे को क्या कहते हैं अरब के लोग? तिलु। ये तिलु है, यानी माँ के पीछे पीछे चलने वाला। तो उसी तिलु से बना है तिलावत। तो कुरान की तिलावत करो, यानी उसके पीछे पीछे चलो। क्या कहा? कुरान के पीछे पीछे चलो। जिस तरह ऊंटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है तो खतरनाक जानवरों से महफूज रहता है, उसी तरीके से तुम कुरान के पीछे पीछे चलो। दुनिया की सारी कौमें तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगी, तुम्हारी हिफाजत होती रहेगी। ये काले कानून ये कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा। एक साथ सबको पेशाब लग गया, बड़े टाइमिंग फिक्स है आप लोगों की, एक साथ लगता है। देखिए बीच में बैठ जाएंगे, फिर उड़ेंगे। चलिए, तो मेरे भाइयों, वइज़ा तुलियत अलैहिम ज़ादतहुम ईमाना, जब तिलावत की जाती है तो उनकी ईमान में ज़्यादती हो जाती है। फज़ल इब्न अयाद बहुत बड़े डाकू थे पहले, और बाद में बहुत बड़े वलीउल्लाह बन गए। और जानते हो ये डाकू से वलीउल्लाह कैसे बने? फज़ल इब्न अयाद डाका डाला करते थे, चोरी किया करते थे, और ताला तोड़ने में बड़े माहिर थे। कील से, लोहे के तार से ताला तोड़ लेते थे, बहुत बड़े डाकू थे। एक मर्तबा एक अमीर आदमी के घर में घुस गए और उसकी 5वीं मंजिल पर चले गए, वहां ताला खोल दिया और तिजोरी से सारा माल निकाल लिया, सोना चांदी सब कुछ निकाल लिया। अच्छा, कुछ चोर उस जमाने में बड़े माहिर भी थे। एक आदमी ने जो भी कमाया था सोना चांदी सब एक तिजोरी में रख दिया था, अलमारी में, सेफ में, और उस अलमारी पे लिख दिया था हाजा मिन फज़ल रब्बी, या उस पर लिखा हुआ था इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता बगैर हिसाब के रिज़्क़ देता। चोर पढ़ा लिखा था कुरान, उसने देखा इस पे लिखा है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता बेहिसाब रिज़्क़ देता है, इसी में सोना चांदी है। उसने उसी को तोड़ा और बाकी उसी में सोना चांदी निकला। उसने उसको निकाल लिया, सब भर लिया, और उस अलमारी पे लिख दिया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, से लिख गया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। दूसरे दिन जब मालिक उठा तो देखता है कुरान की आयत बदल गई, हमने लिखा था ये और अपने आप ये हो गया। वाह, अल्लाह के कलाम में तो बड़ी ताकत है। वो तो मौजिज़ा समझ रहा था,
اس نے کہا کہ کھول کے دیکھے، ہو سکتا ہے کہ میرے مال میں بھی 10 گنا اضافہ ہو گیا ہو۔ اس نے جو کھول کے دیکھا تو الماری خالی، سونا چاندی غائب۔ اس نے کہا اب سمجھ میں آیا کہ صبر کا معنی کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بغیر حساب و کتاب کے تجھے رزق دیا اللہ نے، وہ تجھے ملا تیری محنت کا، لیکن اب صبر بھی کر، کیونکہ قرآن کی آیت پر بھی ایمان لا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چور بھی بڑا عقل مند۔ تو فضل ابن عیاض نے سارا سونا چاندی چرا لیا اور یہ اوپر سے دیوار کے سہارے سے اترتے ہوئے آئے اور چوتھی منزل پہ آئے۔ چوتھی کے بعد تیسری پہ آئیں گے، چوتھی کے بعد پھر وہ تیسری پہ آئے۔ جس دیوار کے سہارے سے وہ اتر رہے تھے وہیں ایک کھڑکی تھی، اس کھڑکی کے اندر روم کے اندر ایک بزرگ ہے جن کا یہ گھر ہے، اور رات کے اندھیرے میں وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے وہ اس آیت پر پہنچ گئے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا بھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن سنتے وقت، اللہ کا ذکر سنتے وقت، تلاوت کلام پاک سنتے وقت ان کے دل کانپ جائیں، ان کے دل لرز جائیں؟ کیا بھی مسلمانوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کا ذکر یعنی قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے ان کا دل کانپ جائے، کیا بھی مسلمانوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ فضل ابن عیاض کے ہاتھ میں سونا چاندی ہے، رقم ہے، دینار و درہم ہے، لاکھوں کے مالک ہیں، لاکھوں کی رقم ہے، لاکھوں کا مال ہے ان کے پاس، لیکن قرآن کی آیت جیسے ہی سنتے ہیں وہیں سے چیخ پڑتے، ہاں وہ وقت آ گیا ہے، اللہ کی آیتیں سنتے وقت دل کانپ جائیں، اے بزرگوار مجھے معاف کر دینا، تمہارا لوٹا ہوا سامان میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، یہ لیجیے میں نے یہ چیز کی چوری کی تھی میں واپس کر رہا ہوں۔ اور اسی دن سے پلٹتے، اسی دن سے نماز اور روزے کے پابند بنتے، اور پھر اتنے بڑے بزرگ بنتے کہ 5ویں صدی کے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا، 5ویں صدی کے ولی اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا، یعنی پھر اللہ کے اتنے بڑے نیک بزرگ بندے بن کر دکھاتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو مومنوں کے دلوں میں ایمان کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ چور تھے لیکن مسلمان تھے، چور تھے لیکن قرآن کی آیت نے ان کو چوری سے چھڑوا کر اور باعمل بنا دیا، متقی بنا دیا، ایمان میں اضافہ۔ حضرت عمر فاروق تو محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے ہی سے نکلے تھے کہ ان کو مار دیں، آج کام ختم کر دیں۔ راستے میں کسی نے کہہ دیا محمد کو چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے، وہیں سے پلٹ گئے، اپنی بہن بہنوئی کے گھر جاتے، تم اسلام لائی ہو؟ اب جب معلوم ہو ہی گیا ہے تو ہاں لائی ہوں۔ یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ پہلے تو چھپا لیا، نہیں میں سن چکا ہوں، بتا کیا تھا؟ بہت مارا، پیٹا، لہو لہان کر دیا، بتا کیا تھا؟ تو کہتی ہے کہ عمر اگر قرآن سننا ہی ہے تو پہلے غسل کر، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے پہلے وضو کر۔